الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، لیکچر نمبر 62 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَن يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَن يُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَأَن تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام۔ لوگوں سے محبت اور ناراضگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی محبت کا معیار اللہ کی توحید کہ یہ موحد آدمی ہے اور یہ مسلمان آدمی ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس سے ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ یہ قبر پرست ہے، یہ بدعتیوں کی عزت کرتا ہے، میں اس لیے اس کی عزت نہیں کرتا، یہ بدعتی شخص ہے اس لیے اس سے ناراضگی۔ تو محبت اور عداوت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے، لوگوں کے ساتھ ذاتی دشمنی کی وجہ سے محبت کا خاتمہ نہ ہو، ذاتی دشمنی کی وجہ سے عداوت نہ ہو کہ اس سے میرا لین دین میں جھگڑا فساد ہے، پراپرٹی کے جھگڑے یا مختلف جھگڑے۔ محبت اور عداوت کا معیار اللہ کا دین کہ یہ اللہ کی صفات میں ڈاکے ڈلواتا ہے اور ڈالتا ہے، میں اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا، اور یہ بندہ قربانیاں دیتا ہے، میں اس کو اپنی دوستی اور پیار سے فارغ نہیں کر سکتا۔ وَأَن تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، شعلے مارتی بھڑکتی آگ میں گرنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے زیادہ پسند۔ دیکھیے کمال کا قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کمال کہ شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی آگ میں گرنا منظور ہے۔ ان قتلتا او حرقتا، قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یہ منظور ہے۔ لیکن کسی قبر پر سلام کرنا، کسی قبر پر چڑھاوا چڑھانا، کسی قبر کی پوجا پاٹ کرنا، یہ منظور نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے پسند ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کے شعلے وہ آسمان کو چھو رہے ہوں، مجھے پھینک دیا جائے، یہ منظور ہے۔ لیکن یہ منظور نہیں کہ میں ایک مکھی جو اللہ کی مخلوق ہے اسے مار کر کسی قبر کے اوپر نذرانہ چڑھا دوں۔ سیدنا یہ امام نسائی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں 4990۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ای عر الایمان اوثق، ایمان کا کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ یہ بھی سمجھانے کا استاد انداز ہے معلم کا اپنے شاگرد کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، اے ابو ذر بتلاؤ ایمان کا کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ کمال کے شاگرد تھے،
یہاں تو پتہ کیا ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں عالم سے، جواب دیتا ہے عامی، کہتے یہ مسئلہ تو مجھ سے پوچھ لو، شاہ صاحب کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، قاری صاحب کو کیا فون کرتے، مجھ سے پوچھ لو یہ باتیں۔ اور ان کی موجودگی میں مفت کے مفتیوں کی لائن لگی ہوتی ہے سوالوں کا جواب دیں۔ اب یہاں دیکھیے انداز شاگردوں کا، صحابہ کا، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کا مضبوط ترین کڑا سوال یہ، اللہ کے لیے کسی سے دوستی موالات، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی، اللہ ہی کے لیے محبت، اور اللہ ہی کے لیے بغض۔ دیکھو ایمان کا مضبوط ترین کڑا۔ اب اللہ کے لیے کسی سے دوستی ہوگی تو ایمانداری سے بتائیے کوئی رافضی میرا دوست ہو سکتا ہے جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے، عثمان غنی کو مسلمان نہ مانے، عمر فاروق پر زبان درازی کرے، امی عائشہ اور حفصہ ان کے خلاف زبان درازی کرے؟ کیا وہ میرا دلی دوست ہو سکتا ہے؟ پھر کہاں یہ ایم ایم اے والے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مواحد اور مشرک اور بدعتی اور سب رافضی اور سنی اور بابی سارے اسلام کے غلبے کی تحریک، اصل میں اسلام کی غلبے کی تحریک نہیں ہوتی، وہ اسلام آباد کو پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ تحریک چلاتے ہیں۔ اسلام آباد کے اسلام کی جو تحریک ہوتی ہے اس میں کسی مشرک کو ساتھ لے کر نہ جہاد کیا جا سکتا ہے نہ تحریک برپا کی جا سکتی۔ ہاں ایک مشترکہ مسئلہ، اس میں سارے جمع ہو جائیں اور یہ پابندی ہو کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی شراکت برداشت، کوئی ایسا نعرہ نہیں لگے گا جس سے توحید پر ضرب آتی ہے، کنٹرول سارا موحدین کے پاس۔ پھر کوئی مشترکہ مسئلہ ہے تو سارے کلمہ پڑھنے والوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن دلی دوستی ہو، جیسے تبلیغی جماعت کے وہ مشہور عالم دین اور ان کے ہاں رافضی گیا تو وہ کیسے بچھا جا رہا تھا، کیسے اس کے سامنے بچھا جا رہا، جو امی عائشہ کا دشمن ہو میں اس کے سامنے بچھ جاؤں، لا حول ولا قوت۔ اللہ ہی کے لیے دشمنی، ہماری ان سے کیا ناراضگی ہے؟ ہمارے ملک کے باسی، ہمارے ملک کے رہنے والے، ہمارے شہر، ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہماری برادری ہے، قریب ترین رشتہ دار، خونی رشتہ دار ہیں، لیکن ان سے دشمنی اس لیے ہے کہ یہ امیر باویہ پر بھونکتے ہیں اور عمر فاروق پر طعن کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دشمنی۔ اب عجیب ایک مزاج بن گیا۔ اب کچھ نوجوان جو ہیں وہ اٹھتے ہیں تو اہل بیت کی محبت میں امیر معاویہ پر زبان درازی کر دیتے ہیں، اور کچھ اٹھتے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اہل بیت پر زبان درازی کر دیتے ہیں۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو اور اہل بیت کو پیغمبر کے شاگرد اور انشاءاللہ جنت کے مہمان، کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ اہل بیت سے تو محبت ہے اور صحابہ سے نفرت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ سے نفرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنی اولاد میں سنت کو، خلافت یعنی سنت کو بدعت میں بدلا۔ امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ یہ کہا جائے کہ بدعت میں بدلا، یہ بہت بڑی گستاخی، کہ یہ بری عادت ڈالی امیر معاویہ نے، یہ بہت گندے الفاظ ہیں۔ اللہ اس نوجوان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کبھی بھی ناسبی نہ بنیے اور کبھی بھی رافضی نہ بنیے، صحابہ کے دشمن نہ بنیے، نہ اہل بیت کے دشمن بنیے۔ اللہ کے لیے دوستی ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت، پیغمبر علیہ السلام کے گھر والے، پیغمبر علیہ السلام کے نواسے، پیغمبر علیہ السلام کے وزیر اور مشیر، پیغمبر علیہ السلام کے آگے اور پیچھے جانیں قربان کرنے والے اس لیے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو دوستی اور دشمنی، محبت اور عداوت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں 11,537۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل ایمان کے متعلق پوچھا گیا، ٹاپ کا ایمان۔ آپ نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ سب سے افضل ایمان یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرے۔ دیکھو، ہمیں دین سے محبت ہے اور دینداروں سے محبت ہے، لیکن اب دیندار شرک کا لبادہ اوڑھ کر آئیں اور ہم ان کی تکریم کریں اور عزت کریں اور بچھے جائیں، ہاں بد اخلاقی نہیں کریں گے، کافر کافر کا نعرہ نہیں لگائیں گے، لیکن ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے۔ سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہیں گے، کیوں؟ اہل شرک میں سے ہیں، انہیں کھانا کھلائیں گے، انہیں چائے پلائیں گے، یہ سب اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوم کا ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو آ رہا ہے نا بڑا خبیث ہے، جو قریب آیا آپ نے اس کے لیے چادر بچھا دی اور سب کچھ اس کے لیے آپ نے، پھر وہ چلا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے بڑا خبیث ہے؟ فرمایا پھر اس کا گندگی اس کے ساتھ ہے، گندہ تو وہ ہے، ہم تو گندے نہیں ہیں نا، ہم کیوں گندے بنے کہ ہمارے پاس کوئی اہل شرک کی جماعت آئے تو ہم انہیں بٹھائیں گے عزت کے اکرام، لیکن دل میں ان کے لیے دوستی، محبت اور پیار، بچھتے چلے جائیں اور اب بڑا شکریہ اور نمازیں لیٹ کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو دین کا صحیح معنوں میں فہم حاصل نہیں ہے، کہ میری مسجد میں اگر اہل شرک کا اجلاس ہے تو میں نماز کا جو اذان کا وقت ہے وہ اہل شرک والا رکھ لوں؟ نہیں، میں اپنا وقت رکھوں۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، دین سے، دینداروں سے محبت ہے، اور مجھے اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی ہے، اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر، یہ ٹاپ کا ایمان۔ محبت اور عداوت اللہ کے لیے، یاد رکھیے، اور پھر زبان پر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ۔ اب جا رہا ہے اکیلا تو دیکھیں آپ نوجوانوں کو کیا اور بڑوں کو کیا گانے لگا رکھے اونچی آواز میں، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، درود ابراہیمی کا ورد یہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب زبان گفتگو بند تو زبان سے اللہ کا ذکر۔ امام احمد لے کر آئے ہیں 22,130۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ جس شخص نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا، اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، کامل کر لیا۔ امام بخاری 5990۔ اب اللہ کے لیے محبت، جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو رب تو بدعتی کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، تو یہ سارے بدعتی جو امت کے اندر کثرت سے موجود ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں محبت نہیں ہو سکتی، محبت نہیں ہو سکتی۔ ناراضگی ہوگی کہ یہ دین کا دشمن ہے، بدعتی ہے، بدعتی سے بڑا دین کا دشمن کوئی نہیں۔ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کر رہا، اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، توبہ کی توفیق بھی چھین، کیوں؟ وہ ثواب سمجھ کر رہا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ عید میلاد منا رہا ہے ثواب سمجھ کر، وہ 10 محرم منا رہا ہے ثواب سمجھ کر،
وہ ماتم کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، وہ چارپائیاں الٹیاں ڈالے ہوئے ثواب سمجھ کر، وہ لنگر کھلا رہا ہے ثواب سمجھ کر، وہ سارا کام علی کی پوجا پاٹ کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، پشتن پاک کی عبادت کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، انہیں اللہ کا درجہ دے دیا ہے ثواب سمجھ کر۔ اس لیے بدعتی سے محبت، سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ العصر محدث دوران زبیر علی دئی رحمہ اللہ تعالی، انہیں خبر جاتی نا کہ یہ بدعتی شخص ہے، اس کا فون تک نہیں سنتے تھے۔ ان کے عظیم شاگرد مولانا حافظ ندیم ظہیر حافظ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں مرزا محمد علی جیلمی کا فون آیا، انہوں نے کہا یہ بدعتی شخص، میں اس کا فون نہیں سنتا، فون تک نہیں سنتے تھے کسی بدعتی کا، کسی بدعتی کا۔ اور محدثین کے جماعت کسی بدعتی کے ہاں کسی بندے کو دیکھتے، بلکہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا وہ کسی بدعتی کی محفل میں سے اٹھ کر آ رہا، اور میں اس سے بہتر تھا تو کسی گناہ والی محفل میں سے مجھے نظر آتا، بدعتی کی محفل میں بیٹھے گا تو تجھے دین کی وجہ سے تیرا دین وہ خراب کر دیں۔ تو محبت اور ناراضگی کا معیار کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے، اور کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے بھی، یہ توحید پرست ہے، اس کو میں کپڑے دے دوں، اسے کھانا کھلا دوں، اسے راشن دے دوں، اس کی مدد کر دوں، اللہ کے لیے دیتا ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین نہیں دیتا، ہر اشارے پر شیشہ کو ناک کرنے والے ان نشئی اور چرسیوں کو وہ زکوٰۃ کے پیسے اور صدقے کے پیسے نہیں دیتا، کہتا یہ سب پروفیشنل بیگر، ان کو نہیں دیتا۔ جن کو نہیں دیتا اسے خبر ہے اس کو دوں گا تو جا کر یہ گولڈے پر چادر ہی چڑھائے گی، بے شک گھر کا کام کرتی ہے، میں اسے پیسے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت عبادت کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرح اس کی محبت بھی فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جس سے محبت کرو اسے خبر دو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ آپ سے کچھ لینا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ مواحد آدمی۔ ابھی ہمارے مولانا محمد بشیر خاکی حافظہ اللہ تعالی لاہور سے بھی فون آیا درس سے پہلے، شاہ صاحب میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جو سفر شروع کرتا ہوں، سفر میں بیٹھ کر آپ کی سب سے پہلے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر وجہ بھی بتلائی، اس لیے کہ آپ خالصتاً رب کی توحید بیان کرتے ہیں، خالصتاً اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت نہیں ہوگی، ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکے گا، ایمان کی لذت ہی محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور جب اللہ کے لیے محبت کرے گا پھر انسان اس کی لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ اب پہچانا جائے گا وہ شخص جو شخص اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے ایمان کی لذت اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت ملے گی جب آپ ان سے محبت کریں گے جن سے رب محبت کرتا ہے، اور رب کسی مشرک، کسی بدعتی، کسی رافضی، کسی مرزئی سے، کسی احمدی، کسی لاہوری سے، کسی منکر حدیث سے اور کسی پلید سے رب محبت نہیں کرتا۔ وہ تو براءۃ من اللہ ورسولہ، رب بھی بری، اس کا رسول بھی بری، سبحان اللہ، رب بھی بری، اس کا رسول بھی بری ان اہل شرک سے۔ ایمان کی لذت اس وقت آئے گی کہ جن سے رب نفرت کرتا ہے آپ بھی اسے نفرت کریں۔ ہم اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے اور ایک تحریک برپا کرنے کے لیے اور حکومت کو گرانے کے لیے اور سب کو لے کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک قبر پرست ہے، ایک قبر کا مجاور ہے، اور ایک عائشہ کو گالیاں دیتا ہے، ہمساروں کے کہتے ہیں ہاں سب مل کر حکومت کا تختہ الٹو اور اسلام لے کر آؤ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ لگا، اس میں کچھ مواحدین کو بھی دھوکہ لگ گیا، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔
ہمیں تو نہ جمہوریت کی دلدل چاہیے اور نہ دولت کے ریل پیل چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ عہدے کے طلبگار، نہ مال کے طلبگار۔ ہم تو طلبگار ہیں ان نوجوانوں کے جو رب کی توحید کا پرچم لے کر خالصتاً اللہ کے دشمنوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔